الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کچھ مفید باتیں، ضرورت کی باتیں بہت ادب احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دو طبقے ہیں، ایک ہے اہل علم کا طبقہ اور ایک ہے اہل علم سے فائدہ اٹھانے والوں کا طبقہ۔ اہل علم کا طبقہ ہے، پھر وہ دو قسم کا ہے۔ دنیا میں عام طور پر لوگ دین بجائے اہل علم سے، اساتذہ سے، مشائخ سے سیکھنے کے آج کل موبائل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل پر اگر ہمارے اکابر کے مشائخ کے دروس ہیں، وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہیں، درس قرآن ہیں، درس حدیث ہیں، استفادہ کرنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ علماء دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، دوسرے وہ عالم ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں۔ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ قادیانی مذہب کا ہے، مودودی مذہب کا ہے، رضا خانی مذہب کا ہے، شیعہ مذہب کا ہے، فرق ضالہ میں سے کسی مسلک کے مذہب کا ہے۔ تو اگر ہمیں دین سیکھنے کا جذبہ موبائل سے ہے، بیانات سنتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم جس کی بات سن رہے ہیں اس کے عقیدے صحیح ہے یا نہیں، تو جذبہ تو دین سیکھنے کا ہے لیکن نتیجہ گمراہی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے صحیح سمجھ کر سنا لیکن ہے وہ غلط، کسی فرق ضالہ باطلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ، ایسے علماء جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں، کبھی بھی ان کے بیانات، ان کی نصیحت، ان کے دروس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کو نہیں سننا چاہیے، ان سے بہت دور رہنا چاہیے۔ پھر جو علماء ایسے ہیں جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں، ان میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، عالم ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، علم بھی صحیح نہیں ہے، یعنی علم ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی عالم مشہور ہو چکا ہے اور اپنی بات کو چلا رہا ہے، علم ہی نہیں ہے، بے علم ہے۔ آج کل دنیا میں ایسے اہل علم کی بھی کمی نہیں ہے، برائے نام عالم ہوتے ہیں، علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر عقیدہ بھی خراب ہے اور علم بھی نہیں ہے، جہالت بالائے جہالت ہے۔ مان لو کہ عقیدہ تو غلط ہے لیکن کچھ علم رکھتا ہے، کچھ معلومات رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے، بے عمل ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی آدمی کو فائدہ اٹھانا صحیح نہیں، اس لیے کہ عقیدہ ہی غلط ہے اس کا۔ پھر جو بے عمل ہوتے ہیں، وہ بے عمل دو اعتبار سے ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات کے اعتبار سے بے عمل ہیں، سنن اور نوافل کے اعتبار سے بے عمل ہیں۔
کسی سے بھی تعلق رکھتے ہو، عقیدہ صحیح نہیں ہے، گرچہ سوجھ بوجھ اور معلومات بہت زیادہ رکھتا ہے، لیکن اور چاہے آپ بے عمل ہیں، چاہے فرائض کے اعتبار سے، چاہے نوافل کے اعتبار سے، اس سے کبھی بھی فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ عقیدہ بھی غلط ہے، علم معلومات بھی نہیں ہے، بے عمل ہے، اور بے عمل نہیں بد عمل ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ تو اصل بنیاد عقیدے کی گڑبڑی ہے، لہذا اس قسم کے سارے لوگ، چاہے صرف عقیدہ غلط ہو، چاہے عقیدے کے ساتھ علم نہ ہو، چاہے عقیدے کے ساتھ کچھ معلومات رکھتا ہو لیکن بے عمل ہو، چاہے بے عمل فرائض کے اعتبار سے ہو، نوافل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بے عمل برائی کے اعتبار سے بد عمل ہو، کبھی بھی ایسے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب آہستہ سے فائدہ اٹھائے گا تو شیطان تو یہ ذہن بنائے گا کہ ہم ان سے دین سیکھ رہے ہیں، حالانکہ دین کی شکل میں گمراہی لے رہے ہیں۔ لہذا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی ماں بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہم موبائل سے بیانات کو، دروس قرآن کو سنتے ہیں تو پہلے اہل علم سے معلوم کر لے کہ بھئی یہ عالم عقیدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھو اس سے ایک چیز اور سیکھنے کو ملتی ہے، دنیاوی معاملات، دنیاوی کاروبار، دنیاوی چیزیں یہ تو بہت دور کی چیز ہے، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، جس کو ہم شریعت سمجھتے ہیں، اس دین اور شریعت کو لینے میں بھی آدمی کو اپنے اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بجائے دوسرا طبقہ ہے علماء کا، الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اہل سنت والجماعت ہے، بالکل صحیح عقیدہ ہے، کوئی باطل نظریہ، باطل عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر ایسے بھی بہت سارے علماء ہو سکتے ہیں کہ الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہے، ہو سکتا ہے علم کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا نہ ہو۔ ایسے حضرات کا ادب احترام بہت ضروری ہے، عام طور پر وہ صحیح نصیحتیں کرتے ہیں، ضرور اس کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہے اور تھوڑی بوڑی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور ماشاءاللہ عقیدہ بھی صحیح ہے اور علم بھی بہت بڑھیا رکھتا ہے، بہت زیادہ رکھتا ہے، تو پھر ان سے تو فائدہ خوب اٹھانا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بیچارہ عالم ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، علم بھی رکھتا ہے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہے، یا تو نوافل وغیرہ کے اعتبار سے کمزور ہے یا فرائض وغیرہ کے اعتبار سے کمزور ہے۔ دیکھیے اگر وہ نوافل وغیرہ کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن نوافل وغیرہ کی کمزوری علمی مشغولی کی وجہ سے ہے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہے۔ ایک عالم دین، ایک طالب علم نوافل کے اوقات کو حصول علم میں گزارتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، علم کو عمل پر فضیلت حاصل ہے۔ لہذا اگر وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے لیکن ماشاءاللہ وہ رات دن قرآن کریم کے سیکھنے میں، سکھانے میں، مطالعے میں، تکرار میں، سبق میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، افتاء ارشاد میں، وعظ و نصیحت میں لگا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ نوافل کے اعتبار سے عالم نہیں ہے لہذا اس کو نہیں، علم کے اعتبار سے ان کا ادب احترام بھی ہونا چاہیے، ان کی قدر بھی ہونا چاہیے، ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اور اگر کمزوری ہے کس اعتبار سے؟ فرائض کے اعتبار سے، تو میرے بھائی یاد رکھو عالم کوئی فرشتہ نہیں ہے، لہذا اگر عملی اعتبار سے، فرائض اور واجبات کے اعتبار سے کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کے ان کاموں میں ہم ان کا اتباع نہیں کریں گے۔ اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو ہم کوتاہی نہیں کریں گے،
واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، ہم کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے صحیح علم دیا ہے، صحیح عقیدہ ہے، اس عالم کا ادب احترام ہمارے دل میں واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے علم دیا ہے، اور عالم کتنا ہی گیا گزرا ہو، علم ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور بہت سے ایسے واقعات دیکھے گئے۔ اور ایک وہ عالم ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، علم بھی صحیح ہے، اعمال بھی صحیح ہے، نوافل وغیرہ میں بھی ہیں، تو میرے بھائیوں یہ تو ایسے عالم دین ہیں، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ مصیبت آج یہ ہے کہ آج ہم اپنے اہل علم سے دور ہو رہے ہیں۔ دیکھو جو مریض ڈاکٹر سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، ڈاکٹر کا نقصان نہیں، مریض کا نقصان ہے۔ لہذا زندگی گزارنے کے طور و طریق کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے، قرآن و سنت اور شریعت کے احکام کے اعتبار سے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اہل علم سے بے نیاز کر دیا، میرے بھائی ہم کام دین کا سمجھ کر کریں گے وہ بے دینی ہوگی، کام ہدایت کا سمجھ کر کریں گے وہ گمراہی ہوگی، وہ ضلالت ہوگی۔ تو یہ تو دو قسم کی علماء کی۔ ہمارے جو عام مسلمان بھائی ان علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مشائخ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی چار قسم کے ہیں۔ بہت درد دل سے مجھے عرض کرنا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو ماشاءاللہ اہل علم کے قدرداں بھی ہیں، ادب احترام بھی کرتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ دیکھو اگر یہ چیز ہے، ان کا ادب احترام بھی ہے، ان کی قدر بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہے، ان سے تعلق بھی ہے، اور ان سے دینی فائدہ اٹھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کتنی ہی بڑی برائی میں، کتنے ہی بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو توبہ بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور وہ دنیا سے اپنے ایمان کو محفوظ کر کے لے جائے گا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، بہت اچھا طبقہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل علم کی نہ قدر کرتا ہے نہ ناقدری کرتا ہے، انجانا ہے، علماء اپنی دنیا میں، عوام اپنی دنیا میں، ناقدری نہیں کرتا، توہین نہیں کرتا، بے ادبی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، یہ اپنی دنیا میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی دنیاوی زندگی گزارنے میں، اسلامی دائرے میں اپنے آپ کو اہل علم کا محتاج نہیں سمجھتا، دل میں بغض و عداوت بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں ہے، حسد بھی نہیں ہے، برائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں مست ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی دنیا میں اگر راہ دکھانے والا کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو راستے چلنے والا امکان ہے صحیح راستے پر پہنچ جائے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ راہ راستے سے بھٹک جائے۔ آدمی چل رہا ہے، منزل دور ہے، راستہ دکھلانے والا نہیں ہے، تو دونوں باتوں کا امکان ہے کہ منزل پر پہنچ جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بھٹک جائے۔ لیکن کوئی راستہ ایسا ہو کہ راستہ تو ہے اور راستے پر چلنے والا بھی ہے، لیکن اس راستے میں راستے سے بھٹکانے والے بہت ہیں، تو میرے بھائی ایسے راستے میں وہ آدمی جو رہبر کی تلاش میں نہیں رہتا ہے، رہبر سے تعلق نہیں رکھتا ہے اور چلتا ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ بھٹکانے والوں کے بھٹکاوے میں آ جائے اور بھٹک جائے۔ جس دنیا میں ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم پر ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، ہمیں سنت کی ضرورت ہے، ہمیں دین اسلام کے احکام کی ضرورت ہے، اور نفس و شیطان قدم قدم پر بھٹکانے کے لیے بہت زور سے طاقت لگا رہے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں
میرے بھائی ہم نے اپنے آپ کو اہل علم سے فارغ کر دیا، ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، تو میرے بھائی راستہ تو ہے، پہنچنے کا امکان تھا منزل پر، لیکن یہ راستے سے بھٹکانے والے ہیں، اس کے ہاتھ میں بہت امکان ہے کہ پھنس جائے، اس کے قابو میں آ جائے اور بجائے منزل پر پہنچنے کے راستے سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے، اللہ اس حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، جن کو اہل علم سے دشمنی ہے، اور دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، نہ اس عالم نے ان کا مال کھایا ہے، نہ ان کی ذلتی کی ہے، نہ ان کی توہین کی ہے، بس وہ دین کی باتیں کہتا ہے، وہ شریعت پر چلاتا ہے، محبت سے چلاتا ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا، ہمیں کون کہنے والا ہے، ہم اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنی زندگی میں آزاد ہیں، ہمیں کون کہنے والا ہے۔ علماء سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دین کی بنیاد پر۔ میرے بھائی جو آدمی اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے دین کی بنیاد پر اہل علم سے دشمنی رکھتا ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج وہ دینداروں سے دشمنی رکھتا ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ دینداروں کی دشمنی کل دین کی دشمنی کا ذریعہ بن جائے۔ آج اہل اللہ سے عداوت، کل یہ اہل اللہ کی عداوت یہ اللہ سے عداوت کا سبب نہ بن جائے۔ اور ایک طبقہ اس سے آگے ہے، وہ طبقہ ہے اہل علم کی نہ دل میں عظمت ہے، نہ قدر ہے، نہ محبت ہے، نہ ادب احترام ہے، بلکہ دل میں دشمنی ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، لیکن ظاہر سے منافقانہ طرز اختیار کرتا ہے کہ اہل علم کا اس سے بڑا کوئی خیرخواہ ہی نہیں، کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں، کوئی ماننے والا ہی نہیں، کوئی عقیدت رکھنے والا نہیں۔ یہ اس وقت کا منافق ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، جو اندر میں عداوت اور دشمنی رکھتا ہے دین سے، اہل دین سے، اور ظاہر میں بہت اچھا نمایاں اپنے آپ کو بتلاتا ہے۔ میرے بھائی اس کی تو ہلاکت اور ضلالت میں شاید کوئی شائبہ ہی نہیں ہو، کوئی خطرہ ہی نہیں ہو، کوئی امکان ہی نہ ہو کہ یہ آدمی راہ راست پر آئے بھٹک جائے۔ سب سے بڑا بدنصیب اور بدبخت آدمی وہ ہے کہ دل میں قدورت اور عداوت رکھتا ہے اور ظاہر میں بہت اچھا کہ وہ ماشاءاللہ حضرت کرتا ہے۔ بہت بری چیز ہے میرے بھائی، میں تو بارہا عرض کرتا ہوں کہ مریض کی دشمنی سے مریض کو اپنی بیماری میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، مریض ہلاک ہو سکتا ہے، مریض کی دشمنی سے ڈاکٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انجینئر کی دشمنی سے عمارت میں نقصان آ سکتا ہے، انجینئر کی انجینئرنگ میں فرق نہیں پڑ سکتا، لوئر اور وکیل کی دشمنی سے تمہارے مقدمے میں ہارنے کا موقع آ سکتا ہے، وکیل کو اور جج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی اہل علم سے خاموخواہ اس طرح عناد، اس طریقے سے دشمنی، اس طریقے سے بدزنی، اور پھر مصیبت کیا ہے؟ معاملہ ہے دنیا کا، معاملہ ہے شریعت کا، معاملہ ہے دین کا، اور مسائل سے ہم کوسوں دور، اور ہم اختلاف کرتے ہیں اپنے اہل علم سے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ نہ بیچارے کے پاس دین کا صحیح علم ہے، نہ بیچارے کے پاس دنیاوی معلومات ہے، اور ہر جگہ لیڈرشپ کا جذبہ ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ ایسے لوگوں سے میں بڑی قوت کے ساتھ کہوں گا، آپ اپنی دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ عقل مندی اور دانائی یہ ہے، جب بھی کوئی بات ہو پہلے یہ معلوم کرے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کے خلاف اپنی رائے کوئی رائے نہیں ہے، شریعت کے خلاف اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے، شریعت کے خلاف اپنا تصور کوئی تصور نہیں ہے، سب سے پہلے شریعت ہے۔ الحمدللہ وہ لوگ جن کے پاس دنیاوی نالج ہیں، دنیاوی فنون ہے، دنیاوی سمجھ ہیں، ان کا تو حال نہیں، وہ ماشاءاللہ ادب احترام بھی کرتے ہیں، دھیان بھی دیتے ہیں، کچھ مشورہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو بیچارے علم سے بہت دور ہیں، نہ دینی علم رکھتے ہیں، نہ دنیاوی علم رکھتے ہیں، اور
اور نہ اہل اللہ کی صحبت ہے، انتہائی برا بھٹکنے والے راستے پر چل رہے ہیں، بہت خطرہ ہے یہ بھٹک کر بالکل گمراہ نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے دنیا میں 4 طبقے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں قرب قیامت کا موقع ہے، قیامت تک یہ طبقہ باقی رہے گا۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس لائن میں آنا ہے، کس 4 قسم میں سے کس قسم میں داخل ہونا ہے۔ ہمیں اس قسم میں داخل ہونا ہے کہ جو دوست نما دشمن منافق ہیں، یا ہمیں ان صف میں آنا ہے جو کھلم کھلا دشمنی کر رہے ہیں، یا ہمیں اس صف میں آنا ہے کہ ان کی دنیا الگ ہے ہماری دنیا الگ ہے، یا ہمیں اس لائن میں آنا ہے کہ ہمیں اہل علم کی قدر کرنی ہے، محبت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، اور ان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو اور اپنے دین کو سنوارنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم علماء کو مال و دولت دو، تم علماء کو ہدیہ دو، تم علماء کو دعوت دو، میں نہیں کہتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں ادب احترام دل میں ہونا چاہیے، قدر دل میں ہونا چاہیے، خدمت کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کسی عالم کو بھوکا نہیں کھلاتا، تمہارا مال لگے یہ تمہاری سعادت ہے، اس کا سوال نہیں ہے، سوال تمہاری آخرت کا ہے، سوال تمہاری دنیا کے صحیح ہونے کا ہے، سوال تمہاری قبر کے درست ہونے کا ہے، سوال تمہارے میزان عدل پر نامہ اعمال میں وزن کے بھاری ہونے کا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو آئے دن دین سے دور کر رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ عالم ہے، یہ اپنی چلاتا ہے۔ عالم اپنی نہیں چلاتا اور نہیں چلا سکتا، عالم قرآن و سنت کی چلائے گا، وہ اپنی نہیں چلائے گا۔ وہ عالم ہی کیا ہے جو اپنی چلائے؟ جہالت کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ عالم اپنی چلا رہا ہے، یہ جہالت اور نادانی ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم ضد پر اتر جاتے ہیں، ہٹ دھرمی پر اتر جاتے ہیں، اور ہٹ دھرمی پر اترنے کے بعد کہتے ہیں گاؤں کے چھوٹے مولوی تو کیا، دنیا کا بڑا سے بڑا مولوی آئے اس کی بھی نہیں مانوں گا۔ یہ تم نہیں، یہ شیطان بلوا رہا ہے۔ پھر آگے ترقی کرتا ہے، ارے آسمان سے فرشتہ آ جائے تو بھی نہیں مانوں گا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ پھر آخر میں بلواتا ہے شریعت کو ہم نہیں مانتے، شریعت کی باتیں نہ کرو۔ ایمان سے ہاتھ جوڑ بیٹھنے کا یہ انتہائی درجہ ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک بستی میں، ہر ایک علاقے میں علماء ربانیین کے دامن کو تھامنے کی، ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کا اہتمام کرے، فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو بھی پڑھا جائے۔